الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ریاکاری یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے اعمال کرنا، لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار ظاہر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری خلوت اور جلوت کی زندگی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، تو ہم تنہائی کے اندر بھی متقی اور پرہیزگار بننے والے بنیں۔ ہمیں تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ خلوت اور جلوت کی زندگی کے درمیان ذرہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے خلوت اور جلوت کی زندگی کے درمیان فرق رکھا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور رہتے ہیں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو حشر کے میدان میں اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بہت زبردست روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو ہمیں توجہ دلا رہی ہے، ہمیں ڈرا رہی ہے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر رہی ہے۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ میں نقل فرمائی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم کیا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچ کر اس کی طرف دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے، تو ان کو آواز دی جائے گی کہ ان کا رخ موڑ دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انہیں اس قدر حسرت ہوگی، اس قدر افسوس ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ایسا افسوس ہوا ہوگا، نہ کبھی ایسی حسرت ہوئی ہوگی۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، اگر آپ ہمیں یہ سب کچھ دکھانے سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے جہنم میں سیدھا بھیج دیتے، تو ہم پر اس قدر گرا نہ گزرتا، ہم کو اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں بھی تمہیں حسرت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ جب تم خلوت اور تنہائی میں ہوتے تھے تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ جب لوگوں سے ملتے تھے تو بڑے نیک بن جاتے تھے۔ تم لوگوں کے لیے عمل کرتے تھے، لوگوں کے لیے اعمال کرتے تھے، لیکن میرے لیے دل سے عمل نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے مگر مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے مگر مجھے بڑا نہ سمجھتے تھے۔ لوگوں کے لیے تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے لیے تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ آج میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا اور تمہیں ثواب سے محروم رکھوں گا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں یہی فرق رکھیں گے، لوگوں کے سامنے جائیں گے، بڑے متقی بن جائیں گے، بڑے نمازی بن جائیں گے، بڑے پرہیزگار بن جائیں گے، اور خلوت کی زندگی میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا بھی یہی حشر ہوگا اور ہمیں بھی یہی حسرت ہوگی اور ہمیں بھی یہی افسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مصیبتوں سے ہمیں بچائے اور آخرت کی شرمندگی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔